بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدے میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے؟ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب کروائیں گے کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں، اور کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور جو لوگ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو علماء کرام نے اس حوالے سے کیا دلائل پیش کیے ہیں، ان سب سوالوں کے جواب جو ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو محترم ناظرین، دین اسلام کا دوسرا ستون جو ہے نماز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے، اتنی قربت کسی بھی دوسرے عمل کے ذریعے اور کسی بھی دوسری حالت میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ کی یاد، اس کا قرب، اس کی حضوری، اس کی ہم کلامی جیسی نعمتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اور سجدہ جو نماز میں کیا جاتا ہے، یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنا ماتھا، اپنی پیشانی، جو کہ انسانی جسم کا سب سے معتبر حصہ ہے، اللہ کے حضور میں اپنا ماتھا، اپنی پیشانی زمین پر لگا دیتے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر کیوں لگاتے؟ اس لیے کہ وہ ظاہر کرتے کہ میری یہ معتبر پیشانی اللہ کے حکم کے آگے زیر ہو چکی ہے۔ یہ میرے رب کا حکم تھا کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں زمین پر لگاؤں۔ یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، میں اکڑا نہیں، میں اترایا نہیں، میں نے اپنے جسم کا معتبر حصہ تیرے حکم کی خاطر جھکا دیا۔ سجدہ انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ سجدے کرنے والا انسان اللہ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے، مقرب بن جاتا ہے۔ تو کیا دین کی روح اور بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی ملتی ہے۔ جس درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو وہ سوکھنے لگتا ہے، پھلنا پھولنا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے جس شخص کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو، اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتے ہیں جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو، اور ایمان اسی کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد گر جائے۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز یہ ہے۔ نماز یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ تو محترم ناظرین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی بھی نماز قضا نہیں فرمائی۔ یہ ہمارے زمانے کی عورتیں کہتی ہیں کہ گھر میں کام زیادہ ہوتے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نماز کا ٹائم نہیں ملتا، تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز پڑھ رہی تھی۔ کھڑے ہونے لگی تو نماز کے لیے دڑام سے نیچے گر پڑی، پھر کھڑے ہونے لگی، پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی، پھر گر پڑی، 5 مرتبہ گری۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جگرے گوشہ سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بیٹی کا 5 دن سے فاقہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جنت کی ساری عورتوں کی سردار کا یہ حال ہے، اپنی بیٹیوں بہنوں کو حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قصے سنایا کریں تاکہ ان کا نماز پر یقین پیدا ہو۔ ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا کہ مسجدوں میں جو لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں ہمیں پکڑائیں گے، قیامت کے دن ان کی وجہ سے بڑی پکڑ ہوگی، انسان کا بڑا نقصان ہوگا۔ جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے، اتنا ہی ڈبل گناہ ہے۔ صبح کے وقت میں بھی ہر چیز اٹھتی ہے، چرند پرند، چھوٹی موٹی تمام مخلوق جو ہے اللہ کا نام لیتی ہے، اور یہ مسلمان سوئے پڑے ہوتے ہیں، آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتے، قرآن کریم میں بھی ہے، درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین و آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتے ہیں، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے اور نماز جیسی عظیم کام سے صرف انسان ہی غافل ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہ کی کیا رائے ہے وہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی اس حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسی ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ تو ناظرین، اس لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے۔
اللہ کے نبی یہ نماز کس طرح سے ادا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء اکرام علیہ السلام، صحابہ اکرام، اللہ تعالیٰ اولیاء اکرام جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت ہاتھ سے نوازا، انہیں مقام ابدیت سے سرفراز کیا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محویت، خشوع و خضوع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ تک عبادت الہی میں مصروف رہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا حکم ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کاربند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز مثالی ہے، آپ کی نماز میں ہر درجے کی مثال تھی، گویا کہ آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی خشیت الہی سے اشکبار ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے توجہ ہوتی کہ دنیا کے ہر خیال سے بے نیاز اور برگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا، نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی، اس کے کچھ عرصے کے بعد صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا: صبح و شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا، اس کے بعد رات کی نماز فرض کے بجائے نفل ہوگی۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب میں کثرت سے نماز جو ہے پڑھا کرتے تھے اور بڑی قرات کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں بعد جماعت فرض ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دم تک اس فریضہ کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی اور خشوع و خضوع ہوتا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں کہ ایک بار ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو بیان کیجیے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، سبھی باتیں عجیب تھی۔ چنانچہ ایک شب کا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور دیر ہوگی، پھر فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہہ کر سینہ مبارک تک آگے۔ پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدے میں بھی اسی طرح روتے رہے، سجدے میں سر اٹھائے تو اس وقت بھی روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ معصوم ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکالیف بھی برداشت کی۔ بخاری شریف میں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھے تھے اور قریش بیٹھے مذاق کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا کاش اس وقت کوئی جاتا، اونٹ کی اوجری نجاست سمیت اٹھا لاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ حکمہ نے ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجری لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دی اور آپ کو سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی، میں نے سمجھا کہ آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری سورت ایک ہی رات میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے سورت کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا کہ اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہوگی، سورہ نساء شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کر نہایت سکون اور اطمینان سے قرات فرما رہے تھے اور ہر آیت کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع میں بھی قیام کے برابر توقف کیا، فرمائے کہ پھر کھڑے ہوئے، اتنی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا، سجدے میں بھی اس قدر دیر فرمائی کہ حضرت عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کیا، وضو فرمایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی، جہاں رحمت کی آیت آتی ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے۔ سورت کے آخر پر رکوع کیا، اتنی دیر تک رکوع میں ہے جتنی دیر سورہ بقرہ کی قرات میں لگی تھی۔
رکوع کے بعد اتنا ہی طویل سجدہ کیا۔ دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی، اسی طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورت پڑھتے رہے۔ تو محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم کس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں کوئی ایک سورت مکمل پڑھی جاتی ہے؟ تو اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے۔ کیا ہم نے ان کے طور طریقوں کو فالو کیا ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہ نے کیا فرمایا ہے؟ متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ چنانچہ ہر روز کے مؤلف نے سرائط کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اسی طرح توف الملوک کے مؤلف نے بھی اس کے مکروہ ہونے کی صلاحیت کی ہے، لیکن کسی قسم کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا، اور کسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شرعی عمل ہے۔ نیز یہ بھی کہ ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ مراقی الفلاح کے مؤلف نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے، تاہم کئی مصلحت کا بھی تقاضا ہو تو جائز ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بعض اوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھولنے رکھنے سے بہتر ہوگا۔ امام عاص بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر اسے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، جبکہ ابن کین رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المیعاد میں اثرات کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے، اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہوگا، مثلاً کوئی ایسے نقش و نگار یا کوئی اور چیز موجود ہے جس سے خشوع میں خلل پیدا ہوتے، تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقاصد اور شریعت سے مکروہ کہنے کی نسبت قریب تر ہے۔ تو ناظرین، فقہ کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ کیا نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری انہی کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہمارا جینا مرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزرے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پکی امتی بن جائیں۔ یا اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، آمین رب العالمین۔